السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو جمعہ کے مبارک دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کے مقابلے میں 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 تسبیح پڑھے باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا اجر، نیک کاموں کا بدلہ باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرے، نیکی کرے، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو اس کے لیے اللہ پاک باقی 6 دنوں میں بھلائی کرنا آسان فرما دیتے ہیں، نیکی کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اور میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کسی بھی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو بہت وقت کم ہے، مختصر بتلانا یہ ہے، ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا بھی بولو ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن کریم اللہ پاک یہ بات بیان فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے، صرف ایک اللہ کی۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے، ایک دن قیامت آنے والی ہے۔ اب قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آنے والی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں اپنی سچی زبان مبارکہ سے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور جب اللہ کی زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک دنیا کو ختم فرما
فرما دیں گے اور قیامت قائم فرما دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایمان والوں کو قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایمان والوں کو قیامت دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ ایمان والے ہیں تب تک دنیا باقی ہے، ایمان والے ختم دنیا بھی ختم۔ بس اللہ پاک ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی کسی چیز کو باقی نہیں رہنا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر ضرور کرے گا۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ دن تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، ایک وہ دن تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتی تھی، ایک وہ دن تھا کہ میں تمہارے گھر میں تمہارے درمیان میں رہتا تھا یا تمہارے درمیان میں رہتی تھی، لیکن آج وہ دن آ گیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکال دیے، مجھے کفن پہنا دیا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکال دیا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا، اور جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت تو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس کے انتقال کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن بھی دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی۔ اب موت کب آنے والی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اور آج تو جمعہ کا مبارک دن ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بلکہ اللہ کے احسانات کے بعد اگر سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی ہے، تو محبت کے بدلے میں محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کیسے آئے گی، حضور کی محبت کیسے دل میں پیدا ہوگی، کہ ہم جب بھی حضور کا نام پڑھے یا حضور کا نام سنیں تو ہماری زبان پر ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی اس زمین پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ پھر بھی ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، او میرے صحابہ کرام، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا، میرے گلے سے نیچے اترے گا کہ نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ کرام، جب میں پانی پینے کے لیے پیالے کو اٹھاتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کا انتظار جنت کر رہی ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اور اللہ رب العالمین جن سے محبت کر رہے ہو، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کا بارے میں
فکر مند ہیں، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، کب دنیا سے پردہ فرمانا پڑے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازے دیکھے ہیں، اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، پھر بھی اپنے بارے میں کبھی احساس پیدا نہیں ہوا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تیاریاں کئی سالوں کی ہیں، 2026 آنے والا ہے، یہ کریں گے، 2027 میں یہ پلان ہے، 2028 میں یہ پلان ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں آخرت کا استعداد نصیب فرمائے، اور جب بھی ہم دنیا سے جائے اللہ پاک ہمیں ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت وقت پر نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ جانا ہر کسی کو ہے، اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی علماء کرام نے لکھا ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب فکس ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں۔ لیکن سنو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بولو ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا تو ہم دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ کون اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہے؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے ہمارا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں تھا اور ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ تو پھر زندگی بھی اپنی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے، زندگی بھی رب کی مرضی کی ہونی چاہیے۔ رب نے جیسی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے ویسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، فکر عقبہ کی کر، عقبہ یعنی آخرت، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بڑھاپے کی عمر میں نیک بن جائیں گے، ہم بڑھاپے کی عمر میں اللہ کو راضی کر لیں گے، ہم بڑھاپے کی عمر میں فلاں گناہ سے توبہ کر لیں گے۔ ارے میرے بھائیوں، ارے میری محترمہ ماں اور بہنوں، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، وہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے امتیوں، تم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، لاسٹ رات سمجھو، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، اپنی زندگی کے ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔ اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، گھر میں رہنے والی کمزور بیوی پر ظلم کرتے ہوئے، اس کو ڈراتے ہوئے، اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا پیسہ ادھار لیا ہے واپس نہ دیتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی زمین پر، کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرتے ہوئے سنبھل جا، سودی لین دین کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، آپس میں لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے سنبھل جا، نفرتوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا،
کوئی دنیا میں نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک کو جانا ہوگا۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا منظر ہوتا ہے، جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے بولنا بند کر دیا ہے، سال ہا سال گزر چکے ہیں، بولنے کو تیار نہیں ہے، نفرتیں ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کو ستایا ہے، سال ہا سال گزر چکے ہیں، پڑوسی آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کا حق کھایا ہے، سال ہا سال گزر چکے ہیں لیکن حق واپس کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن جس وقت ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں ہم کتنا بھی رہ لے وے، کتنا بھی مال جمع کر لے وے، کتنا بھی اچھا کپڑا پہن لے وے، لیکن آخری وقت میں تو صرف کفن کے سوا کوئی چیز ساتھ جانے کو تیار نہیں، اور وہ کفن بھی یقینی نہیں، بلکہ علماء فرماتے موت کا آنا تو یقینی ہے، کفن کے ملنے میں تو شک ہے، پتہ نہیں کفن ملے یا نہ ملے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عافیت والی، کلمے والی، عزت والی، ایمان والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی موت ہمیں وقت پر نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، چونکہ میری آواز سے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی سن رہے ہیں تو مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، ہماری جن مرحومہ کا انتقال ہوا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام نصیب فرمائے۔ کل کسی اور کا بھی انتقال ہوا اللہ ان کی بھی کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام نصیب فرمائے۔ لیکن آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر لو، ہمارے بھائی بھی کریں گے اور سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں بھی انشاءاللہ یہ 2 کام کی نیت کرے گی۔ اگر 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں محبت سے دیکھے یا نہ دیکھے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میری بندی تجھ سے اچھی کوئی نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہمیں خود اچھا کہہ دے تو دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ 2 کام زندگی میں کرنے ہیں۔ کون سے 2 کام؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے نمازوں کا اہتمام کریں گے؟ آج تو جمعہ کا مبارک دن ہے، آج نیت کر لو کہ آج جمعہ کے مبارک دن کی نماز پڑھیں گے، آج کے بعد کبھی ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیغام دیتے گئے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو پڑھتے رہنا۔ اور حضور نے جب آخری وقت میں دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا اس وقت بھی اپنے امتیوں کو یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیں گے، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی میں چین سکون نصیب فرما دیں گے اور تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ دور فرما دیں گے۔ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اللہ پاک اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا، اور جب موت آتی ہے تو شیطان مردود کی پوری کوشش ہی رہتی ہے دنیا سے جانے والا کوئی اللہ کا بندہ، دنیا سے جانے والی کوئی اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتی مرد جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام مسجد میں کرے، عورتیں اپنے گھر پر کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے جب دنیا سے جاتا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیتے ہیں، شیطان مردود کو بھگا دیتے ہیں،
خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ کے سامنے جھکو گے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے۔ او میرے بندو 1.25 گھنٹہ، او میری بندیوں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ تو آج سے نیت کرو، کہو انشاءاللہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کا اہتمام ضرور کریں گے۔ دوسرے کام کی نیت کر کے جاؤ۔ دیکھو اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو۔ جب ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد ان سے عاجزی سے بات کرتی ہے، ان کے سامنے چھوٹا بن جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے اولاد اکڑ نہیں بتاتی ہے، تو ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے بہت محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تو نے مجھے کیسا فرما بردار بیٹا دیا ہے، اللہ تو نے مجھے کیسی فرما بردار بیٹی دی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے تو کیا اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہوگی؟ ضرور محبت ہوگی۔ میرا بندہ کیسا فرما بردار ہے، میری بندی کیسی فرما بردار ہے۔ ارے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ ارے 70 ماؤں نہیں، 70 کروڑ مائیں، 70 ارب خرب مائیں، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہو چکی اور آئندہ بھی قیامت تک ہونے والی ہیں، ان تمام ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کرتا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں بہت چاہتا ہے، بس ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، کہو انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کا حق کھا جانے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جس کا حق مارا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، لیکن ستانے والوں کو، کسی کا حق کھا جانے والوں کو کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں آتی ہے۔ آخری بات، بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہہ دو ایک مرتبہ استغفر اللہ۔ ماں بہنیں دل دل میں کہہ دو، آپ کی آواز کوئی نہ سنے، اسی طریقے سے استغفر اللہ۔ آپ لوگوں کی آواز ستر نہیں، آپ زور سے کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے، او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو دنیا والے تو تانا بھی دے دیتے ہیں۔ کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو نا، اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو، اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم رمضان کے مہینے میں معافی مانگ رہے ہو، اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ کہو پھر ایک مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے، او میرے بندے، او میری بندی، میری عزت کی قسم میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین کو بھی اللہ پاک وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانی میں گزر جائے، لیکن کہو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے استغفر اللہ،
اللہ نے آسمان پر اعلان کر دیا، او میرے بندے، او میری بندی، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، اگر توبہ نہیں کی ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ تمام کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، 2 گناہ کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا، کبھی اپنے ماں باپ کا دل ناراض نہ کرو۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے احسانات کے بعد، اللہ کے نبی کے احسانات کے بعد ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو میرے امتیوں، تم موت کے وقت کو آسان کرنا چاہتے ہو، یعنی عافیت والی موت چاہتے ہو، عزت والی موت چاہتے ہو، سلامتی والی موت چاہتے ہو، اللہ کی رضا والی موت چاہتے ہو، موت کے وقت تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا، جس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، اللہ پاک اسے موت کے وقت ضرور کلمہ بھی نصیب فرمائیں گے اور مرنے کے وقت کو اس پر آسان فرما دیں گے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوئے اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ پاک کلمے کی دولت سے محروم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ تو فرمائے جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے ضرور سزا مل جاتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی پر زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اللہ کی پکڑ سے کسی ظالم کو چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ سامنے والا کمزور ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، سامنے والا کمزور ہے، ہم اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو دھمکا رہے ہیں، اس کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کمزور ہیں، وہ ہمارے ظلم کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تمام احباب سے میں درخواست کروں گا جتنا ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام، کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ پڑھو۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ سب سے بڑا انعام تو یہ ملے گا، اللہ پاک ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے گا، ہدایت پر قائم رکھے گا، ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے گا۔ ایسی بیماری سے اللہ پاک ہمیں بچا لے گا جس بیماری سے آدمی مر جاتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، کینسر ہے، جادو کی تکلیف ہے، جنات کے حملے سے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک عزتوں سے مالا مال فرما دے گا، اور جلد سے جلد اللہ پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یعنی مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، 313 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھو۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ کہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مشکل ہے 313 مرتبہ پڑھنا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے یعنی دکھلاوے سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے مبارک دن میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کی مبارک رات اور جمعہ کے مبارک دن میں ایک چھوٹا سا درود شریف ہے،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، 1000 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا، اللہ پاک اسے مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اپنا اچھا ٹھکانہ یعنی جنت دکھا دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دعا ایصال ثواب کا طریقہ آپ سمجھ لو کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، یاسین شریف پڑھی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھا ہے، تو جب بھی ہم کوئی چیز پڑھے، یاسین شریف پڑھے، قرآن کریم کا کوئی پارہ پڑھے، کوئی سورت پڑھے، اس وقت نیت یہ کر لینی ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب فلانی مرحومہ کو پہنچا دے، ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا اور ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہونے والی، بلکہ ہمیں بھی ثواب ضرور ملے گا۔ اور پوری امت کی نیت کرنا چاہے پوری امت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی دعا کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، پھر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ، 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، 10 پارے پڑھنے کا ثواب جنت میں محل بنتے جائیں گے، اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ 2 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، 20 پارے پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے 30 پارے پڑھنے کا ثواب، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو اور اس کا ثواب مرحومہ کو پہنچا دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک انہیں 1 مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا، صرف 20-30 سیکنڈ میں۔ پڑھ لو درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔